تو اس طرح وہ چڑیل بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ تو بچوں، اب کہانی سن لی ہے تو تم دونوں سو جاؤ، کیونکہ صبح اسکول بھی جانا ہے۔ تو دوستو، آج میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں ایک چڑیل کی کہانی، جو بچوں کو پکڑ کر لے جاتی تھی اور پھر نہ جانے کہاں کدھر ان کو لے جاتی تھی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ مگر آپ سب کو پوری کہانی سننی ہے تو میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کریں۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، دور کسی گاؤں میں رات کے وقت ایک چڑیل گھومتی پھرتی تھی۔ اگر غلطی سے کوئی بچہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اس کے بال کاٹ لیتی اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور نہ کبھی وہ بچہ واپس لوٹ کر آتا تھا۔ پورا گاؤں اس وجہ سے بہت پریشان تھا۔ لوگ شام کے 6 بجے ہی اپنے گھروں میں آ جاتے اور اپنے گھر سے بالکل باہر نہ نکلتے تھے۔ چڑیل کی نظر جس بچے پر پڑ جاتی، وہ اس کے بال کاٹتی اور پھر ہمیشہ کے لیے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ پورے گاؤں میں ڈر کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ گاؤں میں ایک فیملی تھی جس میں جان اور ٹریزا اور ان کے 2 بچے رہتے تھے۔ وہ دونوں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے تھے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا وہ دونوں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے نکلتے ہیں۔ اچانک راستے میں ان کے بیٹے پیٹر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور مجبوراً ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر جانا پڑتا ہے۔ اس طرح شام ہو جاتی ہے اور وہ چڑیل گاؤں میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کی نظر پیٹر پر پڑی۔ اس نے پتہ نہیں کیسے پیٹر کے بال کاٹ لیے، مگر وہ اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا، تو وہ چڑیل اس کو اپنے ساتھ لے کر نہ جا پائی۔ اس نے ان پر بہت حملے کیے، مگر کسی طرح وہ بچ کر شہر میں آ گئے اور چڑیل وہیں گاؤں میں رہ گئی اور گاؤں سے باہر نہ نکلتی تھی، بس گاؤں کے اندر ہی رہتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ جان اور ٹریزا شہر میں خوب محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا رہے تھے اور ان کی بہت اچھی پرورش کی۔ وقت گزرتے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ پیٹر ڈاکٹر بن گیا اور اس کی بھی شادی ہو گئی۔ روزی ایک شیف بن گئی اور اس کی بھی شادی کر دی گئی۔ جان اور ٹریزا کی ڈیتھ ہو گئی۔ پیٹر اور روزی کے 2 بچے تھے اور یہ دونوں بہن بھائی آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن پیٹر نے کہا کہ روزی، اپنے گاؤں نہ چلیں، اپنے گاؤں والے گھر کو سیل کر کے آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنا گھر دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے بچوں کو اور پیٹر اپنی بیوی اور روزی اپنے شوہر کو ساتھ لے کر گاؤں آ گئے۔ پورا گاؤں بدل چکا تھا، مگر اب تک وہاں چڑیل کی دہشت پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ دونوں ان باتوں پر یقین نہ کرتے تھے۔ ابھی وہ دونوں گاؤں میں آئے تھے کہ گاؤں سے ایک بچہ غائب ہو گیا۔ وہ دونوں بھی ڈر گئے۔ پیٹر کی بیوی نے کہا کہ تم یہاں ہمیں کیوں لائے ہو؟ یہاں تو دروازے پر ہی موت کھڑی ہے۔ پیٹر نے کہا کچھ نہیں ہوتا، ہم سب ساتھ ہیں۔ روزی کا شوہر بھی روزی کے ساتھ ناراض ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتے تھے اور اپنے بچوں کا پورا خیال رکھتے تھے، مگر ان کو کیا خبر تھی کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ان کے جاننے والے کی طبیعت بہت خراب تھی، تو وہ پیٹر کو لینے آ گئے۔ روزی نے کہا کہ پیٹر تم نہ جاؤ۔ پیٹر کی بیوی نے بھی روکا کہ نہ جاؤ، بس شام ہونے والی ہے۔ تو پیٹر نے کہا کہ میں شام ہونے سے پہلے آ جاؤں گا، ویسے بھی مجھے اس چڑیل سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ پیٹر ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ شام ہونے والی تھی۔ روزی اور پیٹر کی بیوی بہت پریشان تھے۔ روزی نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ میرے بھائی کا کچھ پتہ لگاؤ، مگر اس نے کہا کہ مجھے خود بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ پیٹر کو آتے وقت رات ہو گئی۔ تب پیٹر اکیلا ہی آ رہا تھا۔ جن کے گھر گیا تھا انہوں نے تو کہا تھا کہ شام ہونے سے پہلے چلے جاؤ، مگر پیٹر مریض کو چیک کرتے کرتے بھول گیا کہ رات ہو گئی ہے۔ آخرکار وہ فارغ ہو کر گھر جانے لگا۔ راستے میں وہ چڑیل نظر آئی۔
پیٹر اسے دیکھ کر ڈر گیا کیونکہ وہ بے حد خوفناک تھی۔ اس کے لمبے دانت، کالے سیاہ بال اور آنکھیں لال اور ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور پیٹر کا گلا دبانے لگی اور ہنسنے لگی اور شور مچانے لگی کہ آخر کار تم آ گئے، کتنے سال میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ پیٹر نے کہا مجھے جانے دو، مجھ سے تمہیں کیا کام ہے؟ چڑیل نے کہا بچپن میں میں نے تمہارے بال کاٹ لیے تھے اور جس بچے کے بال میں کاٹ لیتی ہوں اسے مار دیتی ہوں اور اس کا خون پی لیتی ہوں۔ تمہارے ماں باپ تمہیں شہر تو لے گئے تھے مگر تمہاری موت تمہیں یہاں پر پھر سے واپس لے آئی۔ چڑیل نے اس کا گلا پکڑا اور اس کا خون پینے ہی لگی تھی مگر روزی گاؤں کے فادر کو ساتھ لے کر آ گئی۔ فادر نے چڑیل پر ہولی واٹر چھڑکا اور منہ میں دعا کرنے لگے۔ چڑیل نے پیٹر کا گلا چھوڑ دیا اور اپنی جان بچانے لگی۔ چڑیل کمزور ہو گئی۔ روزی نے اس کے گلے میں کراس ڈال دی اور چڑیل جل کر راکھ ہو گئی اور پیٹر کی جان بچ گئی۔ اس طرح روزی نے اپنے بھائی پیٹر کو بچا لیا اور فادر کا شکریہ ادا کیا۔ فادر نے کہا اگر گاؤں والے تم دونوں کی طرح پہلے ہی ہمت دکھاتے تو آج چڑیل سے چھٹکارا پا جاتے۔ اب پورے گاؤں والوں نے چڑیل سے چھٹکارا پا لیا تھا اور پیٹر، روزی اور فادر کا شکریہ ادا کیا۔ پورا گاؤں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا اور روزی اور اس کی پوری فیملی پھر سے شہر واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنا گھر نہ بیچا کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ وہ اب کبھی بھی یہاں آ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ سب کو پسند آئے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس کریں۔